بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور درود و سلام ہو ہماری جانب سے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی اہل بیت پر، اور ان کی آل پر، اصحاب پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم واقعہ بیان کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، باپ بھی ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے ستیلے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں، اور ہم کو اتنا پیار نہیں کرتے، اس لیے حضرت یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ انہیں جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیں۔ ان کے باپ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے۔ سب بھائیوں نے مل کر کہا، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کار باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا، ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ بوڑھا باپ کیا کرتا، صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اس کے قریب ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے۔ ان کو باہر نکال لیا۔ جب قافلہ مصر پہنچا، وہاں پر مصر کے بادشاہ نے قافلے والوں کو تھوڑی رقم دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ان کی خوبصورتی و جاہت و عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، اور ان کو نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑی، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اسی وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا، اور اپنے خاوند سے کہا، یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ اسی وقت ننھا بچہ بولا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف مجرم ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا، معافی مانگ لو، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی۔ عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جبکہ زلیخا کو اس کا علم ہوا، اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، اور وہ یہ ہے کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی، اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دیا۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور کہنے لگی، واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا، یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔
میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں دو قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ساقی نے کہا میں نے دیکھا کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا، پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کرا دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور 7 سوکھی اور 7 ہری ہوئی بیلیں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو خیال آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور اس کا صحیح سے جواب ملا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ جس کو عزیز مصر کہتے تھے اس سے اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط پڑے گا، پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا، وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی تو حضرت یوسف نے کہا مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیا جائے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخر کار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا خواب بادشاہ نے دیکھا تھا، اس کا اثر اس جگہ پر پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے غرض سے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے ان کو غلہ دیا اور کہا اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازمین سے کہہ دیا جو قیمت انہوں نے غلے کی عوض دی ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ پھر وہ مصر آئیں۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان اب کے ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیں ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا، ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پھر باپ سے کہا دیکھیے شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور بھیجیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو کہ ان کی حفاظت کرو گے اور اس کو سب کے ساتھ رکھو گے اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتایا کہ تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا،
آخر جب ان سب کا سامان تیار کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان کیا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہے وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ گلہ انعام میں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا جس کے سامان سے نکلے گا اسے روک لیں گے، اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا قانون بھی یہی ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر میں بنیامین کے سامان سے وہ کٹورا نکلا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے ان کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ ان سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، ان کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھائیے اور اس کو چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑے گا۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، پھر یوسف کے ساتھ ہم نے وہ حرکتیں کی وہ تم سے چھپی نہیں ہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیں یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی دوسری صورت پیدا کر دیں۔ اور بات ہے تم لوگ جاؤ، جو کچھ ہوا ٹھیک ٹھیک سے اپنے باپ سے بیان کر دو، اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہیں تو اس کے گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، اس قافلے سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہوئے تھے۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور اپنے والد کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا تمہارے دلوں نے یہ بات گڑھ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے گل جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں کوئی خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا گلہ دے دیں۔ حضرت یوسف نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بے تاب ہو گئے اور ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی سے پوچھا کہ کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارا بھائی یوسف ہے، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بنائی واپس لوٹ آئے گی، پھر سب کو لے کر یہاں آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی خبر سوار ہے۔ آخر کار قافلہ آ گیا، حضرت یوسف کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امن و آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور سب کے سب بھائی شاہی اداب بجائے لائے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، میرے اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا آپ سب کو دیہاتوں بیابان سے یہاں لے کر آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھایا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔
غرض ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے اور بلائیوں کو پھیلاتے رہے۔ آپ نے ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا اور بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہوگی اور آپ مصر میں دفن ہوئے۔ دوستو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اندھے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانہ میں رہے، لیکن جب یہ سب اللہ کی آزمائشیں پوری ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، آپ نے اپنے بھائیوں سے کوئی بدلہ نہ لیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی اور خود بھی معاف کر دیا۔ دوستو بچوں اور بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ذکر ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو تو وہ تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی توفیق دے، آمین۔